حضرت ایوب سختیانی سے مروی ہے کہ حضرت امام مطرف سے عبداللہ بن الشخیر سے وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا آپ کیا حدیث اور سنت کو قرآن کا بدل بنانا چاہتے ہیں؟ یہ فتنہ اس زمانے میں بھی تھا، خوارج کے وقت میں اور دیگر اوقات میں چلا تھا۔ انہوں نے نہیں، بڑی عمدہ بات کی، فرمایا واللہ ما نرید بالقرآن بدلا ولکن نرید من هو اعلم بالقرآن منا۔ یعنی خدا کی قسم ہم قرآن کا بدل نہیں چاہتے، ہم قرآن کو بدلنا نہیں چاہتے کسی اور شے سے، بلکہ ہم قرآن کو اس سے پوچھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں جو قرآن ہم سے زیادہ سمجھتا ہے، اور وہ حدیث نبوی۔ ہم قرآن کو بدلنا نہیں چاہتے بلکہ قرآن کو اس سے سمجھنا چاہتے ہیں، اس سے جو قرآن کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ حدیث نبوی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کے نبی جن پر قرآن اترا، الفاظ کے ساتھ بھی اور معنی کے ساتھ بھی۔ تو قرآن کے الفاظ کے معنی اللہ کے رسول سے ہی پوچھنا چاہتے ہیں جو اللہ نے اتارے تھے، یا رسول اللہ وہ معنی کیا ہے، جو مراد اللہ نے متعین کیا تھا اس آیت کا وہ مراد کیا ہے، وہ حدیث کے ذریعے ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس طرح حضرت ایوب السختیانی بیان کرتے ہیں اذا حدثت الرجل بسنہ فقال دعنا من هذا واجبنا عن القرآن۔ اے عالم، اگر تو کسی شخص کو حدیث بیان کرے، سنت نبوی بیان کرے، اور وہ آپ کو کہے اس حدیث کو چھوڑو، مجھے صرف قرآن سے جواب دو، فعلم انہ ضال وفی روایت ضال مضل، تو جان لو کہ یہ گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والا ہے، ضال مضل۔ جو کہتا ہے حدیث کو چھوڑو مجھے صرف قرآن سے جواب، وہ گمراہ ہے، کیونکہ قرآن کو اپنی ہوائے نفسانی کے مطابق قرآن سے کھیلنا چاہتا اور گمراہی پھیلانا چاہتا۔ اس لیے امام دارمی نے ایک باب مقرر کیا، السنت قاضیۃ علی کتاب اللہ، سنت اللہ کی کتاب پر قاضی ہے، فیصلہ کرنے والی۔ اور یحییٰ بن ابی کثیر وہ بیان کرتے ہیں، امام اوزائی نے ان سے روایت کیا تھا، یحییٰ ابن کثیر کا السنت قاضیۃ علی القرآن ولیس القرآن بقاض علی السنہ۔ سنت قرآنی احکام کا فیصلہ کر کے تفصیل تعیین کر کے بتاتی ہے، جبکہ قرآن سنت کے احکام کی تعیین کر کے نہیں بتاتا۔ سنت قاضی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے قاضی نہیں، چونکہ قرآن اعلیٰ ہے، وہ اترا ہے۔ اب حاجت کیا ہے؟ قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے قرآن اجمال میں ہے، سنت اور حدیث تفصیل میں ہے، تو جو مفصل ہو اس سے اجمال کو سمجھا جاتا ہے، جو مفسر ہو اس سے مبہم کو سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا حدیث کے بارے میں کہ یہ جو قول ہے تبع تابعین کا اور سلف صالحین کا، ان سنت قاضیۃ علی الکتاب، کہ سنت کتاب پر فیصلہ کرنے والی ہے، یعنی کتاب قرآن کے معنی کو متعین کرنے والی ہے۔ معنی یہ ہے، سمجھ لیں، وہ قرآن کے اوپر یا قرآن کے خلاف یا حق میں فیصلہ نہیں کر رہی، معاذ اللہ۔ فیصلہ کرنے والی، قاضی ہونے کا مطلب ہے قرآن کے معنی کو متعین کرنے والی، یہ معنی ہے قرآن کا، یہ مراد ہے اللہ کی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل میں فرمایا سنت تفسر الکتاب وتعرف الکتاب وتبینہ، اس کا معنی ہے کہ سنت حدیث کتاب کی تفسیر کرتی ہے اور قرآن کے معنی کو سمجھاتی ہے اور اس کی شرح کرتی ہے۔ اس لیے معتمر بن سلیمان وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے والد سے، سلف صالحین اور تابعین سے سنا، احادیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد تنزیل، حضور کی حدیث تنزیل قرآن کی طرح، تنزیل قرآن کی طرح، اس لیے وہ کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک سیدنا جبرائیل امین کو فرماتے، یہ امام جلال الدین سیوطی نے امام الجوینی کا قول نقل کیا ہے ائمہ کا، کہ اللہ پاک نے 2 قسموں کے کلام نازل فرمائے، قرآن اور حدیث، اور اب سمجھا رہے ہیں کس طرح۔ فرمایا پہلی قسم یہ تھی کہ اللہ پاک جبرائیل امین کو فرماتے کہ تمہیں اپنے محبوب کی طرف بھیج رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کے میری طرف سے پیغام دے، افعل کذا و کذا، اس طرح کریں یہ کام، وامر کذا بکذا و کذا، اپنے لوگوں کو یہ حکم دیں۔ جبرائیل امین اللہ کی بات کو سمجھ لیتے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے الفاظ میں اللہ کے پیغام کو پہنچا دیتے، اور عبارت وہ نہ ہوتی جو اللہ پاک نے فرمائی تھی، عبارت وہ نہیں ہوتی تھی، فہم معنی اس میسج کا یہی ہوتا تھا، تھیمیٹیکلی پہنچا دیتے، تھیم حکم کا۔ اور دوسری یہ قسم امام جوینی اور امام سیوطی اور کل ائمہ کہتے یہ قسم حدیث نبوی ہے،
عبارت کلام الہی کی نہ ہوتی، معنی، میسج، تھیم وہ ہوتا، تو پھر حضور اس کے مطابق کرتے، اس کے مطابق حکم دیتے، یہ حدیث کہلاتی ہے۔ یہ وحی الہی کی ایک صورت تھی پہلے۔ پھر فرماتے ہیں دوسری صورت یہ تھی کہ اللہ پاک جبرائیل امین کو فرماتے اقرا علی النبی ھذا الکتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسے فرمایا یہ میری کتاب ہے، میری وحی، جا کے میرے نبی پر پڑھ دیں، پڑھ دیں۔ فنازل جبریل بکلمۃ من اللہ، تو جبرائیل امین اللہ کے کلام، الفاظ اور معنی من و عن اسی کلام کے ساتھ اترتے اور حضور علیہ السلام پہ پڑھ دیتے، اور اس میں ایک حرف اور لفظ کا تغیر نہیں ہوتا تھا۔ معنی تو ویسے بھی دونوں صورتوں میں ایک ہی تھا، مگر اب عبارت بھی ایک ہی تھی۔ فرمایا یہ دوسری صورت کی وحی، یہ قرآن تھا۔ آپ بلکہ یوں سمجھیں آسانی کے ساتھ کہ قرآن جو ہے وہ جبرائیل امین روایت باللفظ کرتے، روایت باللفظ کرتے، اللہ کے قول اور اللہ کے کلام کو لفظاً و معناً روایت کرتے، وہ روایت لفظی ہوتا، اور حدیث روایت بالمعنی ہوتی، قول الہی، حکم الہی، وحی الہی کی روایت بالمعنی ہوتی حدیث۔ اس لیے محدثین کے ہاں قرآن کی روایت بالمعنی جائز نہیں، کہ کوئی معنی بیان کرے، الفاظ قرآن کے نہ ہو تو آپ اسے قرآن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جبرائیل امین بھی لفظاً اللہ کے قول کو روایت کیا، اللہ کے کلام کو حضور، اور حضور نے بھی لفظاً روایت کیا ہے۔ اور جب حدیث کا محدثین کے ہاں روایت بالمعنی جائز ہے، چونکہ جبرائیل امین بھی اللہ کا کلام بالمعنی حضور تک لاتے، اس کو حدیث کہتے۔ قرآن جو ہے وہ اللہ کی کلام کی روایت ہے لفظاً، اور حدیث و سنت اللہ کے کلام ہی کی روایت ہے معنن۔ اس وجہ سے شرعیت میں یا مشروعیت میں اور حجیت میں دونوں برابر ہیں، مگر رتبہ اور مقام میں اولیت ہے قرآن کو اور دوسرا درجہ سنت نبوی کو ہے۔ سب سے